بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کربلا صرف ایک میدان نہیں، یہ حق و باطل کی وہ عظیم ترین داستان ہے جس نے انسانیت کو صبر، وفا اور قربانی کا مفہوم سکھایا۔ تپتے ہوئے ریگستان میں جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جان نثاروں سمیت شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے زمین و آسمان بھی اس عظیم قربانی پر اشکبار ہو گئے ہوں۔ کہتے ہیں اسی سنسان اور ویران میدان میں ایک ایسا عجیب و غریب منظر بھی سامنے آیا جس نے ہر دیکھنے والے کے دل کو دہلا دیا۔ محترم ناظرین، جب کربلا کے تپتے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو اس سنسان اور ویران میدان میں ایک ایسا عجیب و غریب منظر بھی سامنے آیا جس نے ہر دیکھنے والے کے دل کو دہلا دیا۔ اس ویرانے میں ایک ایسا شیر آیا جس کی دھاڑ نے یزیدی لشکر کے حوصلے پست کر دیے، جو امام مظلوم کے پاکیزہ جسد اطہر کے گرد یوں محافظ بن کر کھڑا ہو گیا جیسے وفا خود مجسم ہو گئی ہو۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کون سا جذبہ تھا، کون سی طاقت تھی جو اس شیر کو اس قدر بے خوف بنا رہی تھی۔ کیا یہ صرف ایک جانور کی فطری وحشت تھی یا پھر وفا اور عقیدت کی کوئی ایسی مثال جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی؟ اور پھر ذہن میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ اگر یہ محافظ اتنا طاقتور تھا تو آخر امام حسین علیہ السلام کے حکم کے بغیر اس نے حملہ کیوں نہ کیا؟ کیا یہ اس عظیم ہستی کی تعلیم تھی کہ ظلم کا جواب بھی حدود اور حکمت کے دائرے میں رہ کر دیا جائے؟ یہی وہ داستان ہے جسے کچھ لوگ ابو الحارث کے نام سے بیان کرتے ہیں، ایک ایسا نام جو وفاداری، حفاظت اور محبت کی علامت بن کر دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حیرت انگیز واقعہ کی تہ میں جائیں گے جہاں حقیقت، عقیدت اور روایت ایک دوسرے میں یوں گڑبڑ ہو جاتے ہیں کہ سننے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے، کیا وفا صرف انسانوں تک محدود ہے یا قدرت بھی کبھی کبھی اپنی مخلوقات کے ذریعے وفا کی مثال قائم کرتی ہے؟ آخر تک جڑے رہیے کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ احساس، عقیدت اور وفا کا وہ سمندر ہے جو دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ لوگ پوری توجہ سے خاموشی میں سن رہے تھے کہ اچانک کچھ لوگ گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، مولا ایک شیر اس طرف آ رہا ہے، بہت بڑا ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اتنے میں ایک بڑا شیر سب کے سامنے آ گیا مگر وہ کسی پر حملہ نہیں کرتا بلکہ سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے۔ پھر اس کے پیچھے پیچھے ایک ننھا سا شیر کا بچہ بھی آتا ہے، وہ شیر جو اصل میں ایک شیرنی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے، مولا یہ میرا بچہ ہے، اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا، میں چاہتی ہوں کہ یہ محفوظ رہے، پل بڑھ جائے، میں اسے آپ کے حوالے کرنے آئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ فکر مت کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بچہ کبھی یتیمی محسوس نہیں کرے گا۔ شیرنی نے پوچھا، مولا اسے کون سنبھالے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرا بیٹا امام حسین علیہ السلام، یتیموں کی دیکھ بھال اس سے بہتر کوئی نہیں کرتا۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آگے آئے، بچے کو اپنی گود میں لیا، سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ شیرنی اطمینان سے واپس چلی گئی اور وہ بچہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلنے لگا جیسے اسے اپنا گھر مل گیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، وہ شیر کا بچہ جسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی گود میں اٹھایا تھا اب جوان ہو چکا تھا۔ جہاں جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام جاتے وہ ان کے ساتھ ہوتا۔ اب وہ صرف ایک جانور نہیں رہ گیا تھا، وہ امام کا ساتھی، دوست اور وفادار بن چکا تھا۔ لوگ اسے ابو الحارث کے نام سے جانتے تھے۔ وہ جنگل سے آیا تھا مگر اس کا دل انسانوں سے بھی زیادہ نرم اور سمجھدار تھا۔ اسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے گہری محبت تھی۔ دن ہو یا رات، سفر ہو یا آرام، ابو الحارث حضرت امام حسین علیہ السلام کے
قدموں سے جڑا رہتا تھا، مگر وقت کی طبیعت بدلتی ہے۔ ابو الحارث جوان ہو چکا تھا، اس کا جسم طاقتور، آواز گونجدار اور چال میں رعب اور دبدبا آ چکا تھا۔ اب جب وہ کسی گلی سے گزرتا لوگ سہم جاتے، دلوں میں عجیب سا ڈر بیٹھنے لگا تھا۔ ایک دن کچھ عرب کے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا علی علیہ السلام، وہ شیر جو حضرت امام علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے اب بڑا اور خطرناک ہو گیا ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں کسی دن کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ ان کے دل میں ابو الحارث کی معصومیت اور وفا کی یادیں تھیں، مگر وہ انسانوں کی فطرت اور ان کے ڈر کو بھی سمجھتے تھے۔ وہ گھر تشریف لائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب آئے اور نرمی سے کہا، بیٹا حضرت امام حسین علیہ السلام، میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث اب بڑا ہو گیا ہے، لوگ اس سے گھبرا رہے ہیں۔ بیٹا میرا مشورہ ہے اب اسے آزاد کر دو۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، تھوڑی دیر تک خاموش رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکان دی اور نرم لہجے میں کہا، جی بابا جان، جیسے آپ کا حکم ہو بابا جان، بس آج کا دن نکل جانے دیجئے، کل یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹا آج کے دن میں ایسا کیا خاص ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا، بابا جان شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہوتا، یہ وقت تو چھاؤں دینے کا ہوتا ہے، دھوپ سے بچانے کا نہ کہ دھوپ میں چھوڑنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا، کوئی جواب نہیں دیا، صرف خاموشی رہی، وہ خاموشی جس میں وہ سب باتیں تھیں جو لفظوں سے آگے ہوتی ہیں۔ رات بیت گئی، جب سحر کا وقت ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام اٹھے، تہجد کی نماز ادا کی اور روز کی طرح ابو الحارث کے لیے کھانا لے کر باہر آ گئے۔ ابو الحارث نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، مولا آج اتنی صبح؟ حضرت امام حسین علیہ السلام خاموش رہے، کچھ دیر بعد بیٹھے اور بڑی نرمی سے ساری بات ابو الحارث کو بتا دی۔ یہ سنتے ہی ابو الحارث خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی آ گئی جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ پھر کچھ لمحوں کے بعد اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا شرط ہے ابو الحارث نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور وہ بولا، مجھے صرف ایک بار آپ سے ملاقات کی اجازت دیجیے، زندگی میں بس ایک بار۔ اور یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کچھ دیر چپ رہے، پھر فرمایا، یاد رکھنا ابو الحارث، تاریخ ہوگی 10 محرم سن 61 ہجری، جگہ ہوگی کربلا، ایک ٹیلے کے پاس تمہیں ایک آواز سنائی دے گی، بس وہی وقت ہوگا ہماری آخری ملاقات کا، اسی آواز پر چلے آنا، وہاں میں تمہیں یاد کروں گا۔ ابو الحارث نے دھیرے سے ایک سوال کیا، مولا جب وہ دن آئے گا تو مجھے واپس کون بلائے گا؟ کیا آپ مجھے آواز دیں گے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث نے پھر پوچھا، تو کیا آپ کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام بلائیں گے؟ مولا حسین علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں، دل بھر آیا اور فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث خاموش ہو گیا۔ تبھی حضرت امام حسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ روایت میں آتا ہے کہ آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو رخصت کیا تو فرمایا، ابو الحارث، ملک عراق چلے جاؤ، وہاں نینوا کے قریب ایک جنگل ہے، اس جنگل کا شیر بادشاہ اب مر چکا ہے، تم وہاں جاؤ اور بادشاہت کرو۔ ابو الحارث نے سر جھکایا، مولا کے قدم چومے اور نینوا کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر وہی عاشور کی شام تھی، میدان کربلا میں خاموشی کا عالم تھا، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اس کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا کہ لاش حضرت امام حسین علیہ السلام پر گھوڑے دوڑائے جائیں اور پاک جسم کو پامال کیا جائے۔ یہ خبر جب خیمہ گاہ پہنچی تو قیامت کا سماں تھا۔ اسی وقت بی بی فضا حضرت زینب علیہ السلام کے پاس آئیں
اور عرض کیا، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا کے ایک صحابی تھے جو سمندر کے سفر میں تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ ایک جزیرے میں پہنچے، وہاں ایک شیر ملا۔ صحابی نے کہا، مجھے تکلیفیں مت دینا، میں محمد کا صحابی ہوں، تو وہ شیر اسے نقصان دینے کی بجائے سیدھے راستے پر لے گیا۔ یہی بات یاد دلا کر بی بی فضا نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں ایک شیر رہتا ہے، ابو الحارث یہ وہی شیر ہے جسے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں پالا، محبت دی، پرورش کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جنگل کی طرف جا کر اسے بلا لاؤں، میں اسے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، اجازت دے دی۔ بی بی فضا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود تیزی سے میدان کربلا کے اطراف سے نکل پڑیں۔ ان کی زبان پر صرف ایک نام تھا، ابو الحارث۔ انہوں نے جنگل کی جانب منہ کر کے بلند آواز میں پکارا، اے ابو الحارث، تم سے تمہارے مولا نے وعدہ لیا تھا، آج وہ دن آ گیا ہے۔ بی بی کی آواز فضا میں گونجی، جنگل کی ہواؤں سے ٹکرائی، درختوں میں لرزش ہوئی۔ چند لمحوں بعد زمین کانپنے لگی، جھاڑیوں میں حرکت ہوئی، اور پھر وہ شیر ابو الحارث گرجتے ہوئے، دھاڑتے ہوئے، بجلی کی مانند دوڑتا ہوا بی بی فضا کے سامنے آ گیا۔ بی بی فضا کی آنکھوں میں آنسو تھے، آواز بھر آئی، اے ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے کہ ان ظالموں کا کیا ارادہ ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاکیزہ جسم کو پامال کریں، ان کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے جائیں تاکہ لاش اتنی مسخ ہو جائے کہ پہچانی ہی نہ جا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ابو الحارث کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اس کے قدم زمین پر زور سے لگے، اس نے آسمان کی طرف دھاڑ ماری، ایسی دھاڑ جس نے لشکر یزید میں لرزہ طاری کر دیا۔ اب ابو الحارث صرف ایک شیر نہیں رہا تھا، وہ وفا کی غیرت، عشق حضرت امام حسین علیہ السلام کی آگ اور مظلومیت کا جواب بن چکا تھا۔ بی بی فضا نے بس اتنا کہا، اب وقت ہے ابو الحارث، وقت ہے وعدہ پورا کرنے کا۔ بی بی فضا کی ایک پکار پر شیر ابو الحارث زمین ہلاتا، فضا گونجتا، بی بی کے ساتھ میدان کربلا تک آ گیا۔ وہ لمحہ جہاں لاش حضرت امام حسین علیہ السلام بے کفن بے قبر میدان بلا میں پڑا تھا، آسمان خاموش، زمین ساکت، فرشتے رو رہے تھے۔ ابو الحارث دھیرے سے، بڑا نرمی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے پاس آیا، زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر جھکایا اور خلوص سے مولا کے خون میں اپنی پیشانی رنگ لی، جیسے وفا کی مہر اپنے ماتھے پر لگا رہا ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یزید فوج کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو کر لاش حضرت امام حسین علیہ السلام کو پامال کرنے کے ارادے سے بڑھے تو ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شیر تنہا لاش حضرت امام حسین علیہ السلام کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ گھوڑے وہ منظر دیکھ کر بدک گئے، بے قابو ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، سپاہی گھوڑوں سے گرنے لگے، کوئی واپس پلٹا، کوئی خوف سے لرز اٹھا۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کے قریب بھی جا سکے۔ یہ کوئی عام شیر نہیں تھا، یہ ابو الحارث تھا، وہی بچپن کا یتیم جسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے پالا، محبت دی، اپنی آغوش میں رکھا۔ اب وہ وفا کا پہرے دار بن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسد خاکی کی حفاظت کر رہا تھا۔ جب یہ خبر عمر بن سعد تک پہنچی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، جنجلا کر بولا، اس واقعے کو کسی پر ظاہر مت کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ اسے پتہ تھا اگر یہ راز پھیل گیا تو ظلم کا چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گا۔ جب بی بی فضا خیام حرم واپس آئیں تو حضرت زینب علیہ السلام کو خبر دی، سیدہ مولا حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش محفوظ ہے، ابو الحارث وہاں موجود ہے، جب تک وہ موجود ہے کوئی ظالم قریب نہیں آ سکتا۔ اور یوں جب تک ابو الحارث اس سرزمین پر بیٹھا رہا، کوئی سوار، کوئی خنجر، کوئی گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کو پامال نہیں کر سکا۔ محترم ناظرین، ابو الحارث کئی گھنٹے، شاید کئی دن اسی جگہ بیٹھا رہا جہاں اس کا مولا حضرت امام حسین علیہ السلام بے گور و کفن آرام فرما رہے تھے۔ پھر ایک رات جب کربلا کی فضا خاموش تھی اور قافلہ اسیری کے لیے تیار ہو رہا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا، پھوپھی اماں، ابو الحارث سے کہیے اب وہ لوٹ جائے، اس نے وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر بی بی فضا اسی ہمت کے ساتھ دوبارہ ابو الحارث کے پاس گئیں اور پکارا، ابو الحارث، مولا کا حکم ہے، اب تم جاؤ۔ ابو الحارث نے بی بی فضا کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی، پیشانی پر مٹی اور دل میں ایک ٹوٹا ہوا سکون۔ پھر وہ اٹھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک کے قریب آیا اور آخری بار
سجدہ کیا۔ بی بی فضا نے دیکھا شیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر ابو الحارث آہستہ آہستہ چلتا ہوا کربلا سے نکل گیا۔ یہ تھی ایک شیر کی وفا جو انسانوں کو پیچھے چھوڑ گئی، جو ظالموں کے سامنے دیوار بن گئی اور جو تا قیامت کہہ گئی میں حسین علیہ السلام کا ہوں اور یہ میرا مولا ہے۔ محترم ناظرین، معرکہ کربلا میں ابو الحارث شیر کا امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کی حفاظت کے لیے آنا محض ایک جذباتی داستان نہیں بلکہ قدرت الہی کا ایک مادی مظہر ہے۔ اگر کوئی عقل انسانی کے ترازو میں اس واقعے کو تولتے ہوئے یہ اعتراض کرے کہ ایک درندہ جانور کیسے کسی انسان کی حفاظت یا اس کا احترام کر سکتا ہے تو اسے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس نے 1400 سال پہلے ہی اس نوعیت کے شکوک و شبہات کا جواب دے دیا ہے۔ قرآن مجید نے سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی حفاظت کے لیے ان کے غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے پہرا دیتا رہا، پس جب بارگاہ الہی کے چند عام مومنین کی حفاظت کے لیے ایک کتے کو یہ شرف اور شعور مل سکتا ہے تو کائنات کے سب سے عظیم مظلوم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حرمت و حفاظت کے لیے ایک شیر کا مامور ہو جانا خالق کائنات کی سنت اور قدرت سے ہرگز بعید نہیں ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو شعور انسانی تو کیا، کائنات کے بے زبان جانور بھی اس کے غم میں شریک اور اس کے مرتبے کے محافظ بن جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں غم حسین علیہ السلام کی حقیقی معرفت عطا فرما اور شہداء کربلا کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے پروردگار، ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی محبت قائم رکھ اور ہمیں دنیا و آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو شیر ابو الحارث اور امام حسین علیہ السلام کے اس واقعے پر مبنی یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں تاکہ یہ پیغام مزید لوگوں تک پہنچے۔ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کربلا کے اس معجزاتی واقعے اور قرآنی حوالے سے دوسرے بھی مستفید ہو سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔